عقیدے کو تحفظ کریں گے، جبکہ نبی کی وسلم ہمیں یہ اصول بھی دے رہے ہیں، آیت بھی دے رہے ہیں، ہم اس اصول کے تحت آیت سمجھیں گے نا، نہ کہ آپ کے عقیدے کے مطابق۔ اب جو میں نے فتویٰ دیا ہے، آپ کو بتایا ہے، یہ نبی کی وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ وہ دے کے گئے اپنی امت کو اللہ کا فتویٰ۔ کیا آپ سمجھیں کہ نبی کی وسلم نے یہ سوچا کہ مجھے یہ فتویٰ پسند نہیں ہے اپنی امت کے لیے؟ اور ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قصے جو بیان کیے دوسری امتوں کے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اب میں نے اس قصے سے عبرت حاصل کرنی کی نہیں کرنی؟ قرآن کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ شاید دوسری امتوں کی غلط، جو ان کے عقائد تھے، ان کی غلط حرکتیں تھیں، ان پر ہے۔ تو اگر میں نے ان سے سیکھنا ہی کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا آدھے سے زیادہ حصہ میرا اس سے تعلق کوئی نہیں۔ تو بات وہی بنتی ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کا فتویٰ رکھا، میں نے آپ کے سامنے لاکن کا اصول رکھا، نہ آپ نے اس لاکن کے اصول کے مطابق اپنا عقیدہ بتایا، نہ ہی آپ اس فتوے کا کوئی خود پرواہ کر رہے ہیں۔ بھئی میں نے تو اپنا حساب دینا، کتاب دینا ہے قرآن کے مطابق۔ میں نے تاریخی کتب کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کو نہیں اپنا حساب جا کے دینا کہ تاریخی کتب میں کیونکہ یہ بات ایسی آ گئی، ایسے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں آیا جو تاریخی کتب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ تو بھئی اس فتوے کا کیا کرنا ہے؟ یہ اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے تو نہیں اپنے وحی کرتا نا؟ تو اگر وحی کی گئی اور نبی کی ہمیں بتائی قرآن، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی اس میں حکمت ہے۔ اب اس فتوے کو اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ کیا کر رہا ہے قرآن میں؟ جی سر آپ نے جو آیت دی ہے مجھے 110 نمبر آیت دی کہ 111 نمبر سورہ یوسف کی؟ سورہ یوسف سب سے آخری آیت ہے، آپ کی 110 ہوگی، دیکھ لیں اس کو۔ ٹھیک ہے، 111 ہے میرے پاس آخری سر آیت۔ 111 ہوگی، دیکھ لیں۔ ہاں جی سر اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں میں۔ لقد کان فی قسمہم سے ہے، یہی ہے نا؟ جی اس کو ترجمہ پڑھ لیں، عربی پڑھ لیں، جو مرضی پڑھ لیں۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ اس میں کہاں ہے سر جو آپ نے ترجمہ کیا تھا، وہ کہاں ہے سر؟ اس میں عربی میں دیکھیں قصے کا لفظ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ پڑھے ذرا عربی میں، عربی ذرا پڑھے، اور عبرت کا لفظ بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قسمہم عبرۃ تصدیق الذی بین یدیہ۔ کہاں ہے سر قصے کا ورڈ کہاں ہے سر؟ عربی میں پڑھے تو صحیح نا آپ۔ ایکچولی میں نے وضو نہیں کیا ہوا، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سر۔ قصص، ہاں قصص آپ نے بھی پڑھا، قصے کا لفظ آ گیا، آگے عبرت کا لفظ ہے وہ پڑھیں۔ عبرۃ ہاں دونوں لفظ آ گئے، تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا سر اس کا مطلب قصے کا ورڈ آپ ایک چھوٹا سا بول اٹھا کے قصہ لے لیں گے سر، اس کا تو لفظی معنی کچھ اور بتا رہے ہیں۔ قصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں واقعہ گزر چکا ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسے عبرت حاصل کرو۔ یہ جو بیان ہوئے ہیں یا بتائیں کہ قصے کو تاریخی واقعہ قصہ نہیں کہتے، اب لغت میں جہاں پہ مرضی چلے جائیں، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا سورہ مومن آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ۔ سر آپ کس کی تفسیر مانیں گے؟ مودودی صاحب کی تفسیر مانیں گے یا تقی عثمانی صاحب؟ ان دو الفاظ کا مجھے مطلب سمجھا دے، قصہ اور عبرت۔ اچھا میں آپ کو پک اینڈ چوز کی اجازت بالکل نہیں دوں گا کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، اپنے مطلب مرضی کا مطلب نکال لیں۔ ہم لوگ ترجمے پہ رہیں گے، ترجمے میں سر کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا، اگر قصہ بھی ہے اور الباب کا مطلب جو آپ اپنی طرف سے لے رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ یار میں کیا لے رہا ہوں؟ میں نے کہا قصے ہیں، عبرت حاصل کرو، دونوں لفظ موجود ہے۔ عبرت کا لفظ موجود ہے، قصے کے بعد ہے عبرت کا لفظ۔ یہ اس میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ آپ اپنی مرضی سے سر پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ فتویٰ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میری بات سنیں نا، آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں جتنی دوسری امتوں کی غلطیاں بیان ہوئی ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہی تو دلیل میں بنا رہا ہوں کہ یہ آپ ججمنٹل کیوں ہو رہے ہیں سر؟ آپ ججمنٹل پرانے جو قصے ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی مطلب واقعات ہیں، وہ کس لیے بیان کیے گئے ہیں؟ وہ اسی لیے تو بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ میں نے کب کا انکار کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔
تو میں نے کیا کہا تھا، یعنی کہ لیکن اس سلسلے کو آگے بند بھی تو کرنا ہے کسی جگہ پہ. خاتم النبیین نے آگے بند بھی تو کر دیا, آپ اس کو کیوں نہیں مان بھی نفی بات بھی نفی, آپ لاکن کے سور کو مان کے اس کو توڑ رہے ہیں. میں اس کو نہیں توڑا, میں کہہ رہا ہوں انعام جاری ہے, آپ انعام کو بند کر رہے ہیں. سر میں کون ہوتا ہوں توڑنے والا؟ جہاں اللہ نے نہیں کیا وہاں نہیں کیا, جہاں اللہ نے کر دیا وہاں کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ آیت میں نے لکھی ہے آپ نے لکھی؟ اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ کہے رسول نہیں بھیجے گا وہ گمراہ ہے. کیا کرنا, میں تو اس کو پکڑ رہا ہوں اس فتوے کو, میں نے نہیں کہنا کہ اللہ نہیں بھیجے گا. کیا کرنا اس آیت کا؟ چلیں ایک آیت اور نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں سر, 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجے گا؟ آگے لیکن جہاں ختم ہوئے وہاں ختم کیوں نہیں مان رہے, یہ بتائیں. ہاں جی میں بتاتا ہوں کیوں نہیں مانتا. اب یہ آخری آیت ہے میری طرف سے, اور اس میں اس کا جواب آ جائے گا کہ ختم کیوں نہیں مانتا. سورہ الاعراف آیت نمبر 35 کھولیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ بنی آدم ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھی بنی آدم ہوں سر. مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا والے ہندو بنی آدم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سارے بنی آدم ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں سارے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ جاپانی بھی بنی آدم ہے. سارے بنی آدم. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ ترجمہ پڑھ دیں تاکہ پھر مجھے نہ پڑھنا پڑے, آپ پڑھ دیں, آپ نے کھولی ہوئی آیت. میں کھول رہا ہوں سر, 1 منٹ ٹائم لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ مجھے درست کر دیں, مکمل کر دیں, میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں. اے بنی آدم, جب بھی تم میں سے تمہاری طرف اللہ کے رسول آئے, ایسا ہی ہے نا, جو بھی ان پر ایمان لائے گا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اپنے آپ اعمال درست کرے گا. آگے تھوڑی سی اور آیت لمبی ہے, یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ پڑھ دیں, مجھے ترجمہ پڑھ کے سنا دیں. 1 سیکنڈ سر, میں کھول رہا ہوں سر. سورہ اعراف کتنے نمبر ہے؟ 35. نہیں سورت نمبر کتنی ہے؟ میں 7 ہے, یا 7 یا 8 ہوگی. اچھا میں آگے چلا گیا, ابتدائی صورتوں میں سے. ہاں جی ٹھیک. جی آگے سر. اے اولاد آدم, اگر تمہارے پاس پیغمبر ہے جو تم ہی میں سے ہوں اور جو میرے احکام کو تم سے بیان کریں, تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور دوستی کرے, سوائے ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی سر, اس میں کیا ہے سر؟ ہاں جی, آپ نے مجھے دلیل بتانی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جو بنی آدم ہیں وہ دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ختم ہوئے. تو پھر یہی تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ جب بھی آئیں ان پر ایمان لے کے آنا ہے. اوکے, 1 سیکنڈ قیامت تک یہ کلام اللہ تعالیٰ کا قیامت تک ہے. 1 سیکنڈ بٹ صاحب 1 سیکنڈ. ہائے, ایوری تھنگ اوکے؟ آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار. السلام علیکم سینی صاحب. سینی صاحب موجود ہیں؟ علی احمد صاحب آپ موجود ہیں؟ دسو. حضرت یوسف تو خاتم النبیین نہیں تھے, کافی گفتگو ہو گئی ہے, جان چڑھاؤ ہونے کے وہ والی دلیل تو کوئی یہاں نہیں دیتا. حضرت یوسف تو خاتم النبیین نہیں تھے کہ انہوں نے نبوت کیونکہ ختم نہ نہیں کی. دے کے کہنے نے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ختم کی. دوواں دوستاں نے بڑے موقع تے لا نبی بعدی, بڑے زبردست موقع تے میں نے ایسی چھال ماری جے کہ انہاں دوواں لاجواب کر دیتا جے. اور دوویں دوست جڑے گل بات کر رہے ہیں نا انہاں لاجواب کر کے رکھ دیتا تو دوواں نے. ہاں جی زندہ باد. چبلا تسی مرزائی مار دیو نا. مرزا صاحب نو بنی آدم نظر نہیں آیا کہ وہ بنی آدم مارو گولی تسی. مرزا صاحب نو بنی آدم نہیں سی نظر آیا. اے بنی آدم, مرزا صاحب بنی آدم تو پہلے گزر گئے. مرزا صاحب نو نظر آیا, تانوں مرزائیاں نو نظر آ گیا. نبوت زندہ باد. مرزائیاں نو نظر آ گیا بنی آدم ہو تسی. زندہ باد. زندہ باد. ہیلو جی ہیلو باجی. ہاں جی پاجی دسو پیچھے کی رولا پہ گیا. میں کہہ رہا تھا مرزا صاحب کو نہیں پتا چلا کہ وہ بنی آدم تھے, ان مرزائیوں کو پتا چل گیا کہ وہ بنی آدم. طارق صاحب 1 سیکنڈ, طارق صاحب اینڈ ہونے لگے, میرے پاس صرف 12 منٹ رہ گئے, میں نے سائن آف کرنا ہے اس کے بعد سے. 1 سیکنڈ. ہاں جی آیت آپ نے پڑھ لیا, بتائیں کیا کرنا ہے اس آیت کا. بٹ صاحب آپ اس کا کیا مفہوم لے رہے ہیں, مجھے آپ ذرا ایکسپلین کر دیں, میرے پاس صرف 12 منٹ رہ گئے.
हाँ जी, आपने कहा, मैंने कहा कि आप बनी आदम है, आपने कहा हाँ, मैं हूँ, मैं भी बनी आदम जी हूँ, तमाम जी जो इंसान है जो मौजूद है वो बनी जी आदम है, क़यामत तक जी रहेंगे। जी तो ये अल्लाह ताला का खिताब इंसान से क़यामत तक है। आप अगर बेशक ये ये वही दलील बनाए कि ये नबी वही की, वही ये वही देखिए किस आप पर दो हुई है? चीज़ नबी है, पाक देखें, जी मैं देखें मेरी बात मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला फरमाता जी है कि जी बदतरीन जानदार वो है जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल सकती हैं। यहाँ तो दलील ये बनेगी कि नबी की वसल्लम की वफात के बाद बनी आदम ख़त्म हो गए, इसलिए उनसे खिताब ही नहीं हो सकता। या ये दलील बनेगी कि बनी आदम क़यामत तक रहेंगे, जब क़यामत तक रहेंगे तो ये खिताब भी क़यामत तक है। एक ठीक दलील है बनानी है आपने, या तो ख़त्म है या जारी है, करे क्या करना है। ठीक है। जी लेकिन मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक तो दलील नहीं बनानी ना, मैंने तो वो दलील बनानी तो जो कुरान बता रहा है। ये देखें, शुरू की आयत है, मक्की आयत है, और कुरान की आयतों का वही का सिलसिला जारी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम मिलती जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट तालीम अल्लाह पाक देता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेयर एंड देयर से तालीम हासिल नहीं करते थे, तौबा नऊजुबिल्लाह। तो जब शुरू की आयत में कुरान का सिलसिला शुरू हो रहा है, उनको बता रहे हैं कि जब तुम्हारे पास नबी है तो उसकी बात मानो। ये उन कौम को बता रहे हैं कि नबी आ चुके हैं, उनकी बात तुमने माननी है। उसके बाद जब सूरह अहज़ाब मदनी सूरत में जाके खातमुन नबीयीन की स्टैंप लग जाती है कि आज के बाद नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, यानी कि प्रोसेस के साथ एक चीज चलती है ना, पहले फर्स्ट स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप, फिर 10वें स्टेप पे जाके जाते हैं कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप स्टार्ट की बिल्डिंग को कहें कि जी यहाँ वो क्योंकि सीढ़ी बननी थी इसलिए सीढ़ी को आसमान तक लेके जाना है, नहीं सर, आसमान तक नहीं जाएगी, वो सीढ़ी एक जगह पे जाके मुकम्मल हो जाएगी, बिल्डिंग एक जगह पे जाके कंप्लीट हो जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा असूल नहीं है कि जो चीज शुरू की गई है वो ताहयात चलती रहेगी। दुनिया भी एक दिन शुरू हुई थी और एक दिन जाके खत्म हो जानी है। तो इसमें हम लोग एतराज करने वाले क्या है कि दुनिया तो बड़ी अच्छी नेमत थी, इसको चलती रहना चाहिए था, क़यामत क्यों आ गई? इसी तरह अंबिया का सिलसिला था सर, बनी आदम से शुरू हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म हो गया, दैट्स इट। इसमें एतराज अगर आप ढूंढेंगे तो एतराज 100 ढूंढते रहे सर, वही मुलिदों वाला काम है। अगर इंसानों वाला काम है, सोच वाला काम है, तो सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के सबसे बड़े दाई हैं, जो खुद फरमा रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है और 30 झूठे कज़ाब आएंगे। ये इस पे सर हमारा ईमान है, इस पे हमारा अकीदा है सर। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना मेरे बस में नहीं है सर। अगर आपने समझना है वेल एंड गुड, नहीं समझना सर इट्स अप टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी देखें, मैंने कहा था दलील एक बनेगी, या तो आप कहेंगे बनी आदम ख़त्म हो गए इसलिए खिताब उनसे नहीं है, तो अल्लाह को नहीं पता कि यहाँ पे बनी आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बाद में जो इंसान आएंगे वो अपने आप को इसका जो है वो इसके दायरे में समझेंगे और समझते हैं, और समझना आपने खुद अपने आप को समझा है। यानी कि आप जो बात कर रहे हैं अकल के इब्तदाई जो सतही पैमाने हैं उनसे भी हटके कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है जो अंबिया के दुश्मन होते हैं उनको अल्लाह ताला ने बंदर और खंजीर कहा है, और ये जो कज़ाब का लफ्ज़ है इससे ज़्यादा सख्त है ये। और हम समझते हैं कि जो अंबिया के दुश्मन है, कुरान ने दुरुस्त कहा है कि वो बंदर और खंजीर है, ठीक है। तो इसलिए गालीबाजी शुरू हो गई। हाँ जी, कुरान से हमें हर बात मिल जाती है जवाब देने के लिए, कोई बात नहीं। गालीबाजी की बात नहीं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया सर। मेरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे लिए पत्थर पे लकीर है सर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया मैं आखिरी इमारत हूँ, आखिरी ईंट हूँ, और ला नबी आबादी कह दिया। उसके बाद 30 कज़ाबों के बारे में कह दिया। अब उसको मानने वाले भी कज़ाब है मेरे लिए, उसके फॉलोअर भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, तो खत्म हो गया सर। ठीक, मेरा भी यही अकीदा है, जो आपका अकीदा है ना, मेरा भी ये अकीदा कि झूठा नबी होता है वो कज़ाब। हम भी मुद्दी नबूवत पर लाने से भेजते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब ये आयत जो है ये नबी की सल्लल्लाहु ने हमें नहीं बताई, बनी आदम वाली किसने बताई है? मुझे तो ख्वाब में भी नहीं आई। मुझे तो पता है कि नबी की सल्लल्लाहु अपनी उम्मत को ये आयत दे के गए हुए हैं। आप कहते हैं करीम भी मुकज़्ज़बीन पर लानत भेजता है, झूठ बोलने वालों पर लानत भेजता है उसको। और जो नबूवत जारी करने वाले हैं उन पर भी लानत भेजता है। यार ये आपने क्या एक यानी कि एक मैं सख्त ये इसने आना ही था ना जी, ये छाले मारता है। किस की शय आपने रखी हुई है ट्विटर की? तो है शय जड़ी एनो दी बोलदी पई ओ शायद की करिए। मैं आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं करता किसी के बारे में। मिर्जा साहब के मुनकरीन हैं आप लोग। क्या कह रहे हैं? मुझे शय कह रहे हैं, खुद अपने आप को बनी आदम कह रहे हो, मुझे शय कह रहे हो। ये शय नहीं, ये शैतान का भाई है, ये शैतान के भाई मिर्जाई हैं। बाद लोगों इदरीस बदखा ते बोलदा पे है, उन्हें कोई नहीं चुप करा रहे। ये इदरीस बदखा मिर्जाई ते बोल रहे हैं। तेरी वजह से बोल रहा हूं, वरना मैं बड़ी इदरीस बदखे तू चुप कर जा मिर्जाई। जब तुम बोले हो तो मैं तब बोल रहा हूँ, वरना मैं बड़ी खामोशी से सुन रहा था। मैं कर जा मिर्जाई बदखे चुप कर जी। अली अहमद साहब, हुसैनी साहब, ये देखें ये आपकी इज्जत नहीं बढ़ती इससे, अगर आप समझ भाई भट्ट साहब बस करें, आपने काफी चवले मार लिए।
اب سارا دن آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے اپنی چبلوں کو. इसकी सजा आपको इधर भी मिलेगी और उधर जो مرزا صاحب بنی آدم نہیں تھے, مرزائی بنی آدم ہے. یہ علی احمد صاحب اسی میں مرزا صاحب نے کہیں اجرائے نبوت کی ہے؟ بتائیں کوئی ایسی جگہ ہے مرزا صاحب نے اجرائے نبوت کا لفظ بھی نہیں کہی؟ نہیں میں اب علی آپ مرزائی پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے پھر رہے ہیں. یہ جو آپ گیمیں مرزا صاحب نے اجرائے نبوت کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا کبھی. مرزائی پتہ نہیں کون سی نبوت جاری کر رہے ہیں. جب آپ سے پوچھا جائے نبوت کی جاری کدھر ہے, آپ کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا. بھئی تم ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہو تم لوگ. ایسا میں صاحب آپ سے پوچھا جائے نبوت کہاں جاری ہے, اللہ تعالیٰ کہاں جاری ہے؟ کتے نے بھونکنا ہی بھونکنا ہے, اس کی اور عادت ہے کتے تو تم ہو, مرزا صاحب پر بھونکنے والے کتے ہو تم. تم تو پہلے ہی کہہ دیتے ہو کہ مرزا صاحب کی تحریر سے بات نہیں ہوگی. کتے تو تم لوگ ہو, مرزا صاحب کے اوپر تم بھونکتے ہو. سب سے زیادہ احانت تم مرزائیوں نے کی مرزا صاحب کی. مرزا صاحب نے کہیں نبوت جاری نہیں کی, نہ انہوں نے کہا یا بنی آدمہ آیت سے میں نے نبوت جاری کر دی ہے. تم مرزائی کہاں سے فلسفی لے کے آ رہے ہو؟ تو کہہ دو بھی مرزا صاحب کو عقل نہیں تھی, انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ خدا نے مجھے سب سے زیادہ قرآن کا علم دیا ہے, ہم مرزائیوں کو علم دیا ہے. تو آپ مرزا صاحب کو چھوڑیں, ان کی جان عیاشی کریں, آپ موجے کریں. کیوں مرزا صاحب کے پیچھے پیچھے بھی پھر رہے ہیں ساتھ, اور ساتھ ان کی توہین بھی کرتے جا رہے ہیں. ایسی کوئی قوم آج تک نہیں کسی نے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی کہ حکم و عدل ماننے والے کو کہتے ہیں ان کی بات نہیں ہوگی, ان کی کتاب سے ہم نے نہیں بات کرنی. روحانی خزائن کو سائڈ پہ کریں, مرزا صاحب کو سائڈ پہ کریں. اور قرآن حدیث تو پہلے جاری تھا. مرزا صاحب کیا لینے آئے تھے؟ قرآن حدیث تو پہلے موجود تھا. مرزا صاحب کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تم ثابت کرتے ہو مرزائی کہ مرزا صاحب کی ضرورت نہیں تھی. قرآن حدیث ہمارے پاس پہلے موجود تھا, ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب مرزا صاحب کو قرآن حدیث سمجھ نہیں آیا, تو مرزائیوں کو سمجھ آ گیا اور آ گیا. اور ویسے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیوں ہوا ہے. وہ ان نہیں تو وہ ان کے اپنے بدلے رائے صاحب اور ٹیوانا صاحب سے لینا شروع ہو گئے. میں بتاتا ہوں وہ کیوں ہوا ہے. السلام علیکم ٹوانا صاحب. جی جی وعلیکم السلام. پاکستان بھی بات کریں یار. رانا صاحب میں ٹوانا صاحب سب سے پہلے تو میں ریئل میں آپ کو آپ کی جرت کو سلام. آپ نے بڑی صحیح باتیں کی آج, سچ بولا. اور ویری انفارچونیٹلی جو کچھ افضل وڈیج کے ساتھ آج سے کچھ مہینے پہلے ہوا, ایگزیکٹلی انہوں نے آج سیم آپ کے ساتھ کیا. میں ایک ایک لفظ کا آئی وٹنس ہوں, اور وہ میں نے افضل صاحب تک یہ بات پہنچا بھی دی ہے کہ مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں 20 سالوں میں افضل صاحب کے ساتھ اتنا مجھے افسوس نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہ آپ کے ساتھ کیا جو ان کے ساتھ کچھ مہینے پہلے ہوا تھا. اور میں اوپر آپ سے کچھ کہنے آیا تھا, فار سم ریزن آپ نیچے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ بہتری تھی. میں بھی آپ کے ساتھ ہی نیچے چلا گیا کیونکہ میں نے آپ سے کچھ کہنا تھا. جب میں بھی نیچے گیا ہوں تو انہوں نے فوراً پھر راجہ طاول منان پہ کہا جی کہ یہ پیچھے سے ڈورے ہلا رہے ہیں, حالانکہ نہ میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا, نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا, نہ ہم دونوں مل کے نیچے گئے. سو دس از سو سیڈ. اس پہ بہت کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن چلیں اب دوسرے دوست بیٹھے ہیں, ان کو بات کرنے کی دیتے ہیں ان کو موقع. لیکن مطلب بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جو کچھ آج ہوا. نہیں اس سے یہ میری آواز اگر تھوڑی سی نیچے یا میں بڑا تھوڑا سا دھیمے ہو کر بات کر رہا ہوں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ میرے جذبات یا میرے اعصاب پر سوار ہو گئے, قطعاً نہیں. میرے گھر والے جاگے ہوئے, میں زیادہ صحیح سے بات نہیں کر رہا, بڑا آرام سے لگا ہوا ہوں, بچے وغیرہ نہ اٹھ جائیں. تو اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ پاکستان پہ یہ رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ رویے سے یا تو ہو نا, میں نے آج پہلی بار یہ چیز دیکھی ہو, یہ تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو بالکل ماشاءاللہ, کوئی بھی مولانا ہو ان سے بات کرتے ہیں وہ تو ایک دم شارٹ ہو جاتے ہیں, جیسے بجلی کی 2 غلط تاروں کو ٹچ کر دو آپ. اس کے علاوہ راجہ صاحب یہ بات ہوئی کہ مجھے کالیں آ گئیں, میں خود بخود ڈراپ ہو گیا نیچے. میں جب واپس آیا تو میں نیچے تھا, تو اتنے میں کہیں پاکستان بھائی بھی نیچے چلے گئے جیسے وہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیچھے سے, اچھا افضل صاحب نے نا آواز لگائی کہ راجہ طاول منان تم جو یہ پیچھے سے کالیں اس طریقے سے پنجابی میں کہ تو یہ پیچھوں لگے آئے تھے, یہ کرنا پہ ہیں تو وہ کرنا پہ ہیں, منو کوئی سیٹنگ لگ دی ہے, وہ لگ دی, یہ لگ دی. میں نے ریکویسٹ ڈال دیا, لیکن میرا موڈ نہیں تھا, میں نے ریکویسٹ ڈال دی. میں تھوڑا سا تیز واک کر رہا تھا, میری سانس بھی چڑھی ہوئی تھی. میں نے خیر مائک لیا, مجھے جب ملا
اور مائک ملنا کا کوئی وہاں شرط نہیں ہوتی کہ بات کرنے کا موقع ملے گا. خیر جب بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے کہا میں صرف اس وجہ سے آیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا, کسی سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, میرا نمبر نہیں ہے, یا بات آپ جانتے ہو افضل صاحب؟ بولتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں. تو میں پھر کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ مطلب میں ان کو ساتھ ساتھ نا جواب بھی دے رہا ہوں اور وہ مان بھی رہے ہیں میری بات ہے, لیکن بس وہی میں نے آپ سے پچھلی بار کی طرح کہا نا, بس بولنا ہے یار تو اچھا بول ایک دیں. منٹ، ٹھمانا صاحب جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جتنا میرے علم میں ہے، میں بھی کوئی اور بھی شخص ان کے بہت زیادہ قریب ہو، پر میرے علم میں یا میرے جو سب سے زیادہ قریب انسان ہے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھمانا صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں آخری بار آپ کی اور میری کال کب ہوئی ہے؟ وہ زمانے ہو گئے ہیں یار, بہت زمانے مجھے ہو تو یقین مانے یاد بھی نہیں ہے کہ ہماری میسیجز پہ ہم ایک دوسرے سے اچھا برا پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا. اور ٹیوانا صاحب کا اگر واقعی میں جو مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے، اگر فون نمبر ہوتا نا کسی کے پاس سوشل میڈیا پہ تو وہ میرے پاس ہوتا، گئے تیرے پاس ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور ٹیوانا صاحب کا 7 سال میں کسی بندے کے پاس فون نمبر نہیں ہے. اور یہ وہ ٹیوانا صاحب یا تو کہ نا بڑائے صاحب جانتے نہ، وہ ہر چیز کو بہتر جانتے ہیں, طریقے سے جانتے، جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے جو بات کی، بات تھوڑی سخت ہے ویسے، اگر وہ ریپیٹ کر دیں آپ، وہ راجہ صاحب کو سنانا چاہوں گا وہ ٹاکیوں والی، تو ایکچولی وہ نو ایک وہ سچ ہے اور وہ کڑوا وہ میں نے سچ اینڈ بھی. میں بولی, میں اس پہ آؤں گا. میں نے جو بدتمیزی کی افضل صاحب, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ نے مجھے دجال کہا, آپ نے مجھے مطلب ایک قسم کا احمدی کہا, آپ نے مجھے اور بھی بہت سے سخت الفاظ بولے, آپ نے میرے عقیدے پہ سیدھے سیدھے سوال کھڑے کر دیے, لیکن میں آپ کی عزت کرتا رہا. آپ نے بولا میں 7 سال سے تمہیں جانتا ہوں, لیکن میں نہیں جانتا تم پاکستانی ہو یا انڈین ہو, تم مسلمان ہو یا ہندو ہو. یہاں تک بھی آپ نے بولا, ہندو کا لفظ بھی استعمال کیا, قادیانی بھی آپ نے استعمال کیا. اور میں نے وہیں پر گواہی دی کہ میں جتنا آپ کو 7 سال میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ آپ کے, حالانکہ آپ کے ننیال قادیانی ہیں, لیکن آپ قادیانی نہیں ہیں. آپ افضل وڑائی صاحب ہیں, آپ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ یہ آپ نے مجھے بتایا, میں نے مان لیا. میرے نزدیک راجہ عطا اللہ صاحب مجھے کہتے ہیں وہ قادیانی ہے, میں مان لوں گا. اگر یہی بات مجھے فار ایگزامپل اگر پاکستان بھائی مجھے بولیں کہ وہ کرسچن ہے تو میں مان لوں گا یار, میں اس میں کیا بحث کروں, وہ خود بول رہے ہیں. آپ نے مجھے بولا کہ آپ سنی ہیں, میں نے مان لیا. اسی لے میں آپ کو, اور میں نے کبھی آپ کے منہ سے یہ بھی نہیں سنا کہ آپ قادیانی ہیں یا آپ کرسچن ہیں یا آپ کچھ ہیں یا آپ شیعہ ہیں, میں نے نہیں سنا. تو میرے منہ سے آپ نے کب سنا کہ میں قادیانی ہوں یا کرسچن ہوں یا جیو ہوں؟ تو کیوں منافقت کرتے ہیں؟ حالانکہ خیر میں ابھی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہاں نہیں کر رہا تھا. مجھ پر افضل صاحب بڑا کنٹرول ہے. میں وہاں پر جان بوجھ کر کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر رہا تھا کہ بات سیدھی گھوم کے میرے اس ایک لفظ پہ اٹک جائے, ساری بات میری دھری کی دھری رہ جائے. اور افضل صاحب آپ جو کر رہے تھے وہ میں نے آخر میں صرف آپ سے ایک بدتمیزی کی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. وہ بدتمیزی یہ تھی کہ جب آپ نے مجھے اتنا سب کچھ کہا تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے تو فرعون کے تخت کو بھی ٹاکیاں مار رہے ہوتے, جس وہ اس وقت آپ کر رہے ہیں, کہ بلا وجہ لوگوں کے اندر فرعونیت ڈال رہے ہیں اور ان کے جو ہے نا کرسی کے پایوں کو آپ صاف کر رہے ہیں. یہ میں نے بدتمیزی کی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ عمر میں بڑھیں, لیکن افضل صاحب آپ بھی تھوڑی ایسا دیکھیں, کسی کے ایمان پر ایسے سوال اٹھا لیتے ہیں. اور کوئی آپ کے پاس کوئی, حالانکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں, آپ اور میں, ہم لوگ ماضی میں کیا کیا کرتے تھے. خیر اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا. ہمیں ہمارے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. لالا رخ بہن, امید کرتا ہوں آپ سے سیدھا سا سوال ہے, کیا آپ, میں نے یہ باتیں کی, کیا آپ مجھ پہ یقین کرتی ہیں کہ میں سنی مسلمان ہوں, ہاں یا نہ؟ اور اپنی بات کنٹینیو جی دیکھیں میں